تربیت سے پہلے انسانوں کا مزاج کوئی ایسی شے ہی نہیں جسے ذکر کیا جائے یا جسے قابل ذکر سمجھا جائے۔ تربیت سے پہلے محض معلومات کے جمع کر لینے سے یا کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ حاصل کر لینے سے فرد شعوری، فکری اور عملی طور پر وہاں نہیں پہنچ پاتا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ مزاج کا انسان پر اثر کیا ہے، عملداری کیسے ہے، اور مزاج تبدیل کیسے ہوتا ہے، تبدیل کرنا بھی چاہیے یا نہیں، اور کرنا چاہیے تو پھر کیسے ہونا چاہیے، یہ ایک پورا موضوع ہے جو بڑے بڑے عالموں کو بھی مستحضر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت تباہ، دوسرے لفظوں میں مزاج ایسی ہے کہ وہ محض ناقد ہیں، جدھر جائیں گے، جس کام کو چھیڑیں گے، جس موضوع پہ بات کریں گے، اپنے مزاج سے ہی کریں گے، اس موضوع کے مزاج سے نہیں کریں گے۔ جیسے کچھ اجزاء ہیں جو مٹی سے اگتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، شدت کا یا نرمی کا۔ انسان کا جسم بھی چونکہ مٹی سے بنا ہے، تو وہ جن اجزاء کو استعمال کرتا ہے ان اجزاء کا مزاج، اور جو استعمال کر رہا ہے اس کا مزاج، اس میں مناسبت دیکھی جاتی ہے۔ جو اس مناسبت کو مد نظر رکھ کے دوائی تجویز کرتا ہے وہ طبیب ہے، اور جو گرم مزاج کو گرم چیزیں کھلاتا رہے تو نکسیر ہی پھوٹے گی نا۔ کسی کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے، خشک ہے، اور یہ اسے انڈے کھلاتا رہے، کھلاتا ہی رہے، تو تھوڑے وقت کے بعد کھانے والے کے ہاتھ پاؤں تو سوجنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے جو دوا تجویز کی یا جو اجزاء صحت کے لیے اس نے لکھ کے دیے وہ استعمال کرنے والے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے تھے یا وقتی طور پر مناسب نہیں تھے۔ اسی طرح رویوں میں بعض لوگوں کی شدت ہے، بعض کے نرمی، جہاں دو شدتیں مل جائیں گی تو وہاں دھماکہ ہو جائے گا۔ دنیا اس لیے چل رہی ہے کہ اس کا جو پورا میکانزم ہے وہ اعتدال پہ ہے، جو فریکوینسیز آپس میں ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں تو چل رہا ہے، اور اگر یہ تبدیل ہو جائے تو یہ درم برہم ہو جائے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات کا کل پورا نظام، جس کو ہم کہتے ہیں نظام قدرت، وہ جو نظام قدرت ہے وہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہے، اگر ہم ان پہ ریسرچ کریں تو آپ ان بنیادوں میں سے کسی کو ہلا دیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا کہ یہ نظام شمسی کو میں سے کوئی چینج کر دیں، کیونکہ یہ تو وہاں بھی پھر نہیں چھوڑتے، یہاں نہیں چھوڑتے تو وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ادھر تو قدرت نے ان کو رسائی نہیں دی، بہرحال ادھر ہے۔ تو مزاج کی بڑی عملداری ہوتی ہے انسان کے مذہبی جذبات میں بھی۔ مطلب ایک آدمی کی دلچسپی ہے تاریخ میں، وہ تاریخی کتابیں پڑھتا ہے اور تاریخ پڑھ پڑھ کے تبصرہ کرتا ہے تصوف پر۔ اب تاریخ میں اس کی دلچسپی ہے اور مزاج کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کرتا ہے تصوف کو، حالانکہ وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ سماجی رویے ہوں یا مذہبی جذبے ہوں، انسان مزاجوں سے نہیں نکل سکتے۔ جس کا مزاج تبدیل ہو گیا وہ بندہ بن جاتا ہے، اور اس مزاج کی جو تبدیل ہو کر قابل تعریف ہو جائے اسے کہتے ہیں تسنیم، اور اس کے بارے میں قرآن میں ہے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ وہ تسنیم، انسان نیک بھی ہو جاتے ہیں، اچھے بھی ہو جاتے ہیں، بردبار بھی ہو جاتے ہیں، کافی حد تک تحمل پسند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا مزاج تسنیم نہیں ہوتا۔ مذہبی رویے ہوں یا دینی معمولات ہوں یا سماجی تعلقات ہوں، مزاج کا بڑا دخل ہے۔ طاقتور لوگوں کے پاس یہ بڑا زیادہ مسئلہ ہے۔ مثلا کوئی جج ہو لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ شدت کی طرف ہو،
تو اس کے فیصلے اسٹرکٹ ہوں گے، جو کہ ہونے نہیں چاہیے۔ لا وہی ہے، جبکہ آپ ایک نرم مزاج کے سامنے وہ کیس لے جائیں گے تو وہ اس کا فیصلہ اس کا ڈیفرنٹ ہوگا اس پہلے والے جج سے، حالانکہ قانون اور آئین میں وہ سطر ایک ہی ہے، لیکن فیصلے اس لیے مختلف ہیں کہ دونوں ججوں کے مزاج مختلف ہیں۔ مزاج، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم طبیعت اس لیے نہیں کہتے کہ طبیعت کے اور مفہوم بھی ہیں۔ انسان کی روحانی صحت ہو یا اس کی جسمانی صحت، بیماری اور صحت کے بیچ میں اس کے مزاج کا 90% تعلق ہے، 90%۔ اس لیے جو صحیح معنی میں حکیم ہیں وہ اپنے مریض کا مزاج پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کو جو چیز تجویز کرنی ہے پھر اس کا مزاج دیکھتے ہیں۔ جب ان میں وہ ایسی مناسبت دیکھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ بہتری ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہماری اس دھرتی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تربیت کرنی ہو، کسی کے لیے کچھ لکھ کے دینا ہو، اسے بتانا ہو، کوئی حکم لگانا ہو، تو ہم درست تشخیص نہیں کرتے، مزاجوں کی رعایت کرتے ہیں جو ہمارا اپنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر میں آگ لگی ہے، کیونکہ سربراہوں کو مزاج مینج کرنے نہیں آ رہے، اور جہاں شدت ہے وہ شدت اسی طرح سے ہی بڑھ جاتی ہے۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا مچھلی ہوتی ہے، آپ کسی آدمی کو وہ مسلسل کھلائیں تو وہ اس کی ذہانت کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ خوراک اس کے مزاج پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ ابن سینا نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی مزاج ہے، یعنی المزاج والاسرات۔ اس میں کیا ہے، جیسی غذا کھلاؤ گے ویسا مزاج بن جائے گا۔ اس کے سر فرق پر جو ہیڈنگ ہے کہ جیسا ماحول دو گے ویسا مزاج بن جائے گا، جیسی خوراک کھلاؤ گے ویسا مزاج بن جائے گا۔ اب جیسا مزاج وہ بن گیا وہ نصیحت سے نہیں بدلے گا، خوراک کی تبدیلی سے بدلے گا۔ مطلب اگر آدمی بڑا غسیلا ہے، اور وہ غسیلا اس لیے ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور بلڈ پریشر کس لیے ہائی رہتا ہے، وہ شہد بہت زیادہ پیتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے، گرم چیزیں کھاتا ہے، تو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ غصہ نہ کیا کرو تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ وہ اجزاء گھٹا دیں کہ جس سے اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو ان اجزاء کے گھٹانے سے اس کا پریشر کم ہوگا تو غصہ بھی کم ہو جائے گا، غصہ کم ہوگا تو نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری اس دھرتی پہ بڑے مسئلے ہیں کریکٹر بلڈنگ کے، یا افراد کو ایک اچھے سماجی حیوان بنانے میں بڑے مسئلے ہیں، اور ان میں ایک بڑا مسئلہ مزاج کا ہے۔ ہمارے جو پیشوا ہیں وہ بھی اپنے مزاج سے چلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور یہ بھی مزاج ہے کہ ایک آپ کا ٹاپک ہی نہیں، اس کو بھی آپ، اس پہ بھی آپ دھکا دے رہے ہیں، ٹاپک ہی نہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ جس آدمی کا جو ٹاپک ہے، یا جس آدمی کا جو موضوع ہے، یا جو اس کی فیلڈ ہے، یا جو اس کا اختصاصی میدان ہے، اس میں وہ کم کھپتا ہے، اور جو اس کا میدان ہی نہیں، جو اس کا ٹاپک ہی نہیں، جو اس کی فیلڈ ہی نہیں، اس میں لگا رہتا ہے۔ مزاج، کیونکہ ادھر تنقید کا موقع نہیں ہوگا تو ادھر تنقید کا موقع مل جائے گا، لہذا وہ اپنے مزاج کی وجہ سے ادھر لگا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کے بچے ہیں، اور جو سن رہے ہیں آپ میں سے وہ بھی بعض بچے، تب تک وہ اپنے اور معاشرے کے لیے نفع آور نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے مزاج کا احتساب نہ کر لیں۔ آپ باتیں ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک مزاج کی چھان بین نہ کریں، نہیں ہوتی۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں جن سے کچھ چینج آ جاتا ہے، نصیحتوں سے بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ چینج طاقت سے ہی آتا ہے۔ لیکن جو طاقت سے چینج آتا ہے وہ دل کا چینج نہیں ہوتا، زور زبردستی کی تبدیلی ہوتی ہے۔
اب جو بات آخر میں کرنی ہے وہ یہ ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے، جب سے 47 سے تقسیم ہوا ہند، پاکستان بن گیا، خود بخود ہی بن گیا یا بنا دیا جنہوں نے بنانا تھا، تب سے لے کے اب تک ہمارے یہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس فورن انویسٹمنٹ نے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوئی ہے، اس نے یہاں کے رہنے والوں کا مزاج بگاڑ دیا ہے، اور جب تک وہ ہوتی رہے گی مزاج بگڑا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم سب قرض پہ زندہ ہیں، قرض پہ، اور جنہوں نے ہمیں قرض دیا ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اس قرض کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ جو چیز انویسٹ کی ہے اس نے یہاں کے رہنے والے لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا۔ آپ لاکھ نصیحتیں کر لیں اور جتنی بھی کر لیں، اینڈ پہ جو کنکلوژن اور رزلٹ ہے وہ زیادہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے جو اس ملک پہ کی گئی ہے، اس انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ان کی اپنی پالیسی کا انفلوئنس جو جنریٹ ہوا ہے، جو کبھی سامنے بھی آ جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا، اس کا جو پہلا اٹیک ہے وہ یہاں کے لوگوں کے مزاج پہ ہوا ہے۔ اس لیے غسیلے، ضدی، خود غرض، قانون توڑنے والے، ہر چیز میں اپنا پتا پھینکنے والے، ہر چیز میں حصہ لینے والے، ہر موضوع پہ ہی زبان چلانے والے، اور جو اپنی فیلڈ ہی نہیں اس فیلڈ میں بھی دھکے شاہی کود پڑنے والے، یہ وہ مزاج ہے جو اب بن چکا ہے، جو اب بن چکا ہے۔ اور وہ مزاج بننے ہی نہیں دیا گیا کہ جو مزاج علامہ اقبال وغیرہ ہم چاہتے تھے کہ ملک بننے کے بعد یہاں کے لوگوں کا بن جائے، وہ بننے ہی نہیں دیا گیا، اور جو دوسری چیز تھی اس نے یہاں کا مزاج جو ہے وہ اپنے مزاج سے بنا دیا، جیسے بنا دیا۔ اس لیے یہاں کا آدمی جو ہے وہ قانون کو توڑے گا، لیکن جن لوگوں نے آپ پر انویسٹمنٹ کر کے آپ کا مزاج ایسے بنایا ہے وہ قانون کو نہیں توڑیں گے۔ یہاں لوگ ملاوٹ کریں گے خوراک میں۔ دو چیزیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، ایک خوراک ہے، دوسرا ماحول ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی تو ٹھیک مل جائے۔ آپ کی تینوں چیزوں میں ملاوٹ ہے، تینوں چیزوں میں، خوراک میں بھی، ماحول میں بھی، اور دوا میں بھی۔ تو تینوں چیزوں کی اس ملاوٹ سے جو ہمارا مجموعی طور پہ مزاج بن گیا ہے، وہ معاشرے کا ہر دوسرا آدمی بیمار ہے، اس کو فزیکلی کچھ نہ بھی ہو، اس کو ذہنی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور اگر ذہنی بھی کوئی مسئلہ، پرابلم ڈائگنوز نہ ہو تو کم از کم اس کو اتنا ضرور ہے کہ اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے، وہ ویلا ہی بدماش ہے، یعنی پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، انجے ہی پھنے کھا۔ وہ شریف اس لیے ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، تھوڑا اس کو کرنے کا موقع دو تو وہ ادھیڑ دے گا ساری چیزیں بنی سمری میں، تو مزاج بن گیا۔ تو جو قوم قرض پہ چلتی ہے، آخری میسج یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مردہ مر جائے، مردہ ہے نا، تو اس کی میت کی تدفین سے پہلے جو اس پہ قرض ہے وہ اس کے ورثاء کو اتارنا پڑے گا۔ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، قرض پہلے۔ اور یہاں کا تو ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بے وجہ ہی مقروض ہے، کیونکہ فوراً جو ڈیپتھ ہے اس پر، ہر فرد پر وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو پیدائشی قرضئی ہے بیچارہ۔ تو جس قوم کا ہر فرد جو ہے وہ قرض دار ہے، اس کے مزاج کی تبدیلی آسان نہیں ہے۔ اس لیے آپ چیختے چلاتے رہیں کہ چینج آئے، فطرت چینج نہیں لائے گی۔ آپ تبدیلی کی 1000 تحریکیں چلا لیں، جینین طریقے سے چینج نہیں آئے گا۔ اوپر اوپر سے کچھ لوگوں کا ذہن ہو جائے گا لیکن اندر سے بنیادی حیثیت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ مزاج بگڑ گئے۔ اور اب اگر آپ نے ان مزاجوں کو صحیح کرنا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کروں۔ پاکستان کے اندر کوئی کھانے یا پینے کی اچھی چیز
پاکستانیوں کی نہیں ہے۔ اچھی چیز مراد ہے جس کا ذائقہ اچھا ہو، جو مضر صحت نہ ہو، باہر کی کمپنیوں کی ہوں گی۔ حالانکہ یہاں کیا نہیں ہو سکتا، یہ زرعی ملک ہے، زرعی ملک، اور جو زرعی ملک ہوتا ہے وہاں دودھ کی فراوانی ہوتی ہے، اور دودھ وہ دوسرا عنصر ہے کہ جو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ بچے دودھ ہی پیتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ چھوٹے بچے کیسے زندہ رہتے ہیں؟ گندم کی روٹی تو نہیں کھاتے، دودھ سے ہی زندہ ہے۔ وہ دوسرا سب سے بڑا عنصر ایگریکلچر کنٹری کے اندر جہاں سے بھی لینا ہو ملاوٹ والا ہی ملتا ہے۔ آپ تبلیغ جتنی مرضی کر لیں، چینج نہیں آ رہا۔ اس لیے نہیں آ رہا کہ مزاج مجموعی طور پہ بگڑا ہوا ہے، اور اس کی بگاڑ کے پیچھے یہ قرض کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو رفتہ رفتہ وزن گھٹائیں، شاید اگلی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کچھ تھوڑی ہلکی ہو جائے اور مزاج کچھ بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔